سادات کرام مشائخ اعظام حجاج کرام مصلیان مسجد دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست رات پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین دین چشتی۔ الہی تا بود خورشید ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے، گنبد خضرا سے رشتہ جوڑتے ہوئے پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، اور یہ قانون ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ فالو کیے جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ قانون آپ پیپروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی دیش دروہی پکڑاتا ہے، ہمارے ملک کا کوئی دشمن پکڑاتا ہے، تو اس کے موبائل کو چیک کیے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جس سے بات کی ہوگی ان تمام کو ہمارا انٹیلیجنس وبھاگ تپاس کر کے، تلاش کر کے، ڈھونڈ کے اس کو اندر پکڑتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کوئی دیش دروہی یا کوئی انتکواد پکڑائے جاتے ہیں تو اس کے موبائل کو چیک کیے جاتے ہیں، اور جس سے بات کیا ہوگا، جس کا نمبر اس کے موبائل میں سیو ہوگا، اگر سیو نہیں تو گوگل کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس سے باتیں کیا ہے اور کتنے پیریڈ میں باتیں کیا، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال، 2 سال، جس ریکارڈنگ تلاش کی جاتی ہے،
اور اس آدھار پر اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس سے باتیں کی ہیں وہ مجرم نہیں ہے۔ اب آپ نے میرا نمبر لے لیا، سیو کر لیا، تو میری اس میں کیا خطا ہے؟ لیکن نمبر ہے آپ کے موبائل میں، تو اب مجھے بھی پکڑے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن چونکہ آپ کے موبائل میں میرا نمبر پکڑایا ہے اس لیے ہمیں بھی اندر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے۔ انٹیلیجنٹ وبھاگ جو ہے اس پہ خاص کر واچ کرتی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ بروں کی دوستی، بروں کی سنگت، بروں کی یاری، ہم برا نہیں ہے پھر بھی ہمیں برا بنا دیتی ہے۔ پتہ چلا کہ بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بروں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا، بروں کے ریلیشن میں رہنا، ہم برے نہیں ہیں، ہم برائی جانتے بھی نہیں، لیکن چونکہ اس کے سیم کارڈ کے اندر، اس کے موبائل کے اندر میرا نمبر پکڑایا گیا ہے، حالانکہ وہ سیو کر لیا ہوگا، کبھی بھی سیو کر لیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ برا تھا اور اس برے کے موبائل میں میرا نمبر پکڑا گیا ہے، اس لیے بروں کی سنگت ہمیں بھی اندر کر رہی ہے۔ اس سے کسی کو انکار ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں جو میں نے بات کی ہے، کسی کو انکار ہے اس سے؟ یہی ہو رہا ہے نا، آپ نے پیپر میں پڑھا ہے، ٹی وی میں دیکھا ہے، سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے، فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پکڑاتا ہے اس کے پیچھے انیک جڑ جاتا ہے، یعنی وہ ڈبہ، وہ انجن ہے اور باقی سارے ٹرین کے ڈبے لگ رہے ہیں، حالانکہ برائی جانتا بھی نہیں۔ تو آپ اس کو مانتے ہیں تو اس بات کو بھی مانیے کہ خاصان خدا خدا نہ باشدی، خاصان خدا خدا نہ باشدی، لیکن ذا خدا جدا نہ باشد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے ولی ہیں، خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، اور جب کوئی خدا کے دوست کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اردو میں کہا گیا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے۔ اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین وہ رحمتیں، وہ عنایتیں، وہ برکتیں ہم پر بھی نازل ہوتی ہے۔ مان لیا آپ نے؟ اب دوسری بات، یہ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ ہمیں اگر اللہ والا بننا ہو تو ڈاکٹری کا کلاس چلتا ہے، نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک آپ پاس کرتے گئے۔ اب آپ وہاں سائنس میں جا رہے ہیں، ڈاکٹری میں جا رہے ہیں، انجینئر میں جا رہے ہیں، بجلی وبھاگ میں جا رہے ہیں۔ اب وہاں سے 12ویں کے بعد سے آپ کو جو ہے ایک راستہ چننا پڑے گا کہ مجھے یہ بننا ہے۔ 12ویں تک تو کامن ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو سلیکٹڈ
لائف آپ کی کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا چنا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کی لائن الگ ہے، انجینئر بننا ہے اس کی لائن الگ ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر بننا ہے تو اس کی لائن الگ ہے، پروفیسر بننا ہے اس کی لائن الگ ہے، ٹیچر بننا ہے اس کی لائن الگ ہے، سب کی لائن الگ الگ ہے۔ لیکن اسلام میں کوئی لائن نہیں ہے۔ اب ہم نے ماں کے گوشت سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر پوجنے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دوستی کسی مشرک کے ساتھ ہو تو تم نمستے، نمسکار یہ سب جملوں سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے جھک رہے ہیں، تو یہ لفظ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمڑو چھو ہماری بات لفظ مسلمان ماٹے جائز نہ تھی۔ نمسکار، نمستے، ہاں آداب کہہ سکتے ہیں، یہ نارمل ہے، لیکن اگر آپ نے نمستے کسی کو کہا ہے، نمسکار کہا ہے تو فوراً آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اور توبہ کرنے کے بعد ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ ہم کلمے والے ہیں، اسلام والے ہیں، ہمیں جھکنا صرف وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور باقی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے ہم جھک سکیں اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم جھکیں، اور یہ نمستے نمسکار میں جھکنے کا لفظ آتا ہے جو عبادت میں شامل کیے جاتے ہیں، اور وہ اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ ایک ایسی ذات، واحد ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میرے راستے پر چلو، میرے دین پر چلو، اور اس طریقے سے اس دین کو پسند کیا کہ الاسلام دین الحق، یہ جو خاص اسلام ہے یہی حق دین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور قیامت کے دن وہی بخشا جائے گا، قبر کے اندر وہی بخشا جائے گا جس نے اسلام کو قبول کیا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اب قیامت تک اب صرف سکہ محمدی چلے گا صلی اللہ تعالی وسلم، بولیے صلی اللہ تعالی وسلم، سکہ محمدی چلے گا صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس لیے جب تیسرا سوال قبر میں ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، یہ آپ سے ہم سے سب سے سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، من رب کا تیرا رب کون ہے۔ اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو وہاں پہ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں پوچھے جاتے ہیں، یا کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا جاتا ہے، کسی بھی پیغمبر کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ وہاں ایک کامن سوال ہے، ما تقول فی شان ھذا الرجل، ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا، اسے تم کیا کہتے تھے، زور سے بولو۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے جواب دے دیا کہ ہوا نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے وہ نبی ہے جسے بن دیکھے درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اے فرشتے اجازت دو تاکہ قدم پاک مصطفیٰ چوم کر اپنی قسمت کی معراج بنا لوں۔ یہ تیسرے سوال پر ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اگر دو جواب دے دیا اور تیسرا یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اگر اس میں فیل ہو گئے تو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے پیارے محبوب سے محبت کرو۔ تقاضۂ محبت کیا ہے کہ اپنا دل، دماغ، دھیان سب گنبد خضرا کی طرف ہو، ورکنگ باڈی ہماری کچھ بھی ہو، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی رہ رہے ہوں،
جس ملک میں بھی رہے ہوں، کہیں بھی رہ رہے ہوں، ہمارا رہنا الگ ہے۔ اور ایک جو خاص بات ہے، ہماری توجہ ہمیشہ گنبد خضرا کی طرف رہے، ہمیشہ گنبد خضرا کی طرف رہے۔ ہمارا جسم کوئی بھی کام کر رہا ہو، آپ اپنے کام کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ملوث رہیں، لیکن یاد نبی سے ہمارا سینہ خالی نہ ہو۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور زور سے سبحان اللہ۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ بس آقا کی محبت ایسی ہو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر عطا فرمایا اور دل عطا فرمایا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی باڈی کے بالکل خاص ہیں، ایک دل اور دوسرا سر۔ یہ ایک خاص پارٹ ہے باڈی میں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو بنائی ہیں، ایک سر اور ایک دل، یہ کس لیے بنایا ہے؟ اے میرے بندے، جب میری یاد آئے، نماز فجر کی اذان سنو، نماز ظہر کی اذان سنو، نماز عصر کی اذان سنو، نماز مغرب کی اذان سنو، نماز عشاء کی اذان سنو، جب اذان سنو تو تیرا سر بیتاب ہو جائے مجھے سجدہ کرنے کے لیے، اور جب میرے پیارے محبوب کا نام سنو تو درود پڑھنے کے لیے تیرا دل بیتاب ہو جائے۔ تو یہ سر خدا کے لیے ہے اور یہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ حضرات، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو صبح میں دیکھتا ہوگا، دوپہر میں نہیں دیکھتا ہوگا، دوپہر میں دیکھتا ہوگا تو شام کو نہیں دیکھتا ہوگا، رات کو دیکھتا ہوگا تو دوپہر میں نہیں دیکھتا ہوگا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے غفلتوں سے۔ غفلت ہمارے اندر آتی ہے، سستی ہمارے اندر آتی ہے، نیند ہمارے اندر آتی ہے۔ آپ آیت الکرسی دیکھ رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیچے دیکھ رہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ زور سے بولو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اونگ یہ ہے کہ آدمی نیند کے اندر بڑا شرابور ہوتا ہے، بیٹھا ہے تو جھونکا مار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اونگنا۔ اور نوم کے معنی سونا، اس لیے آپ سنتے ہوں گے فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، آواز آتی ہے، اے بندے سننے والے سنو بستر سے اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے تیرے سونے سے، تو سونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ آج قسمت بنا لے، قیامت تک تو قبر میں سوتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو نوم کے معنی سونا۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے، ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو اللہ کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ تو آئیے اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ جائیے۔
اپریل مئی کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان شریف ہے. اپریل مہینے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف ہے. بیوی باہر گئی ہے، ماں باپ کوئی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں. آپ اکیلے روم میں سوئے ہوئے ہیں اور فریج کے اندر بہترین کولڈ ڈرنک من پسند آپ کے رکھے ہوئے ہیں. کچن کے اندر بہترین کھانے جو ہے رکھے ہوئے ہیں اور دوپہر کے 4 بج رہے ہیں. پیاس سے حلق کانٹے نما بنا ہوا ہے اور بھوک سے آپ نڈھال ہو رہے ہیں. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اگر ہم پی لیں کسی کو خبر نہیں، کھا لیں کسی کو خبر نہیں. بندے مومن، یہ عقیدہ صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی میں رکھو، پوری زندگی میں رکھو، ہر وقت رکھو. اب آپ کے قدم فریج کی طرف نہیں جا رہے، آپ کے قدم کچن کی طرف نہیں جا رہے، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اس وقت یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب آپ کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، نہ بیوی ہے یہاں پر آپ کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، نہ ماں ہے یہاں پر آپ کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، نہ باپ ہے یہاں پر آپ کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، نہ بیٹی بیٹے ہیں، نہ بھائی بہنیں ہیں. صرف یہی عقیدہ ہے کہ نہیں، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. یہی اپنی زندگی میں اتار لو، صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اتار لو. یہی ولی بننے کا اسکیم ہے اور یہی ولی بننے کی ایک اسکیم ہے اللہ کے نزدیک کہ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہو، ہر وقت خدا سے ڈرتے رہو. واقیموا الصلاۃ لذکری. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.